اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہمارے جو درس کی 19ویں نشست ہے، اظہار دین حق کی 19ویں نشست ہے۔ 18ویں نشست میں ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ جو نہایت عبرتناک واقعہ ہے کہ عیسائی ایک ایسے مناظرے کے اندر تھے جو غیر ضروری چیز ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت محمدیہ پر بھی یہی وقت آنے والا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اظہار دین حق کی بات جب چل رہی ہے، عنوان جب یہ چل رہا ہے، تو پھر یہ موجودہ دور کے اختلافات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع، لن تضلوا ما تمسکتم بہما من بعدی کتاب اللہ و سنتی، تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میری سنت کو۔ تو فریضہ اظہار دین حق کو بیان کرنے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا، 18 نشست تک آپ نے محسوس کیا کہ اظہار دین حق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کی گئی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کہ اظہار کے معنی واقف کرانا اور حافظ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے واقفیت کروائی، شریعت محمدی سے واقفیت کروایا، مکۃ المکرمہ میں چل پھر کر قرآن کو سنایا، سمجھایا اور مدینہ منورہ کے اندر نافذ کیا، غالب کیا۔ پھر موجودہ دور کے اختلافات کو ذکر کرنے کے بجائے سیدھا اظہار دین حق کو بیان کر دیا جائے، مقصد اظہار دین حق کو بیان کر دیا جائے، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ موجودہ دور کے اختلافات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن دیکھیے، ہم کو بھی اختلافات کو بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور سچ واقعتاً اور سچ مچ دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بیان کرتے وقت اندر سے بہت کوفت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو بیان کرنا نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ ہم اسے بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض چیزیں، بعض حالات آدمی کو اس چیز کے بیان کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کوفت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کاش کہ یہی وقت امت محمدیہ کے افراد کو تیار کرنے میں یا ایک مقصد بعثت رسول کے عظیم مقصد کو بیان کرنے میں صرف ہوتا، یا کوئی حدیث یا قرآن کی تشریح میں صرف ہوتا، تو یہ بہترین وقت ہوتا۔ لیکن افسوس کہ موجودہ دور کے اختلافات بھی ایسے آ گئے ہیں کہ اسلاف کی عظمت کو نظر انداز ایسا کیا جا رہا ہے، اور ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہر دور میں زہر اگلا گیا۔ آج بھی ایک نیا فتنہ ہے۔ وہ کیا نیا فتنہ؟ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پڑھو گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھو گے؟ دیکھیے، یہ فتنہ پھیلانے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنا بڑا الزام۔ ایک بات بتائیے،
یہ فتنہ پھیلانے والے تو پھیلاتے ہیں، سامنے والے سامنے والا بھی تو کم سے کم ہوشیار ہونا چاہیے تھا، عقل کے اندر اتنی بات تو سمجھ میں آنا چاہیے، بلکہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ فتنہ پھیلانے والے تو پھیلا رہے، سامنے والے کی چال کیا ہے۔ کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نماز پڑھوانے کی؟ کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز پڑھواتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو کیا ضرورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نماز پڑھوانے کی؟ یہ یقیناً فتنہ پھیلانے والوں کی بات ہے، اور ناقص علم کی بات ہے، کتمان علم کی بات ہے، کتمان حق کی بات ہے، اور ایک مومن مسلمان پر الزام کی بات ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معمولی مومن تو نہیں ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جو ہے تابعین میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھا ہے آپ نے، اگرچہ ان سے روایت منقول نہیں ہے، روایت نہیں لی ہے، لیکن صحابہ سے دیکھا ہے، صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جو ہے اگرچہ اعلیٰ درجے کے تابعین میں نہیں ہوتا، لیکن تابعین میں تو ہوتا ہے، اوسط درجے کے تابعین میں نہیں ہوتا، لیکن آخری درجے کے دور کے تابعین میں ہوتا ہے، صغار تابعین میں ہوتا ہے۔ اچھا، امت کے کروڑوں افراد جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ کے رسول کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا اتنی مطلب ہے کہ کیا اتنی صدی کے اندر جتنے علماء گزرے ہیں، کیا انہیں ہوش نہیں ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر ینڈ ہے، یعنی انتہا، یہ وہ ہستی ہے جن کو سب مانتے ہیں ہندوستان کے اندر، ہر مکتب فکر کا آدمی مانتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایسی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیوں نہیں کہی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا احسان ہے، دین الہی کے خلاف آپ نے آغاز کیا اور دین الہی کے خلاف آپ نے علم بلند کیا اور اسلام اور تجدید و احیاء دین کا کام کیا۔ یہ حضرات بھی تو حنفی المسلک تھے، شاہ ولی اللہ بھی تو حنفی المسلک تھے، شاہ عبد العزیز بھی حنفی المسلک تھے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی المسلک تھے۔ یہ آج کر کے ایسے ناقص علم کے لوگ یہ بات جو کہتے ہیں، اور سننے والا سنتا ہے اور سہتا ہے اور جلدی مان لیتا ہے، وہ بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، ان کی عقل پر بھی ہمیں ماتم کرنا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ فتنہ جو پھیلایا جاتا ہے، غلط انداز سے پھیلایا جاتا ہے، اور کسی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسے داغدار کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ اور یہ جو ذہنیت پھیلائی جا رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یا حنفی مسلک کے خلاف، سنت کے مطابق نماز پڑھو، بالفاظ دیگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی رفع یدین نہیں کرتا، آمین زور سے نہیں بولتا، سینے پہ موڈے پہ ہاتھ نہیں باندھتا، وہ نعوذ باللہ من ذالک خلاف سنت ہے آپ کے نزدیک۔ جو آپ کی معلومات ہے اسی معلومات پر آپ نے قناعت کر لیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے، اقبال کا شعر ہے۔ یہی آپ نے کیا، اور یہ بہت بڑا کام کہ سنت کے خلاف آپ، جو سنت کے خلاف نماز پڑھنے والوں کو سنت کے مطابق آپ نماز پڑھوا رہے۔ یہی نہ علماء حق جو خاموش رہے، جو تمام مسالک والوں کو برداشت کرے، اس کا یہ نتیجہ ہے جو آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ زمانے سے یہ بات مشہور ہے، حنفی
شافعی، مالکی، حنبلی اور ظاہری جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہی کو ظاہری کہا جاتا ہے. جیسے بہت بڑے محدث علامہ ابن حزم ظاہری گزرے ہیں جن کی المحلہ ہے. بہت سارے علماء گزرے ہیں. تو ظاہر بات ہے ظاہری جن کو کہا جاتا ہے. اب تک ہم لوگ یہی کہتے تھے, جمہور امت بھی یہی کہتی ہے اور آج بھی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ کوئی بھی مسلک والا ہو, چاہے وہ حنفی ہو, چاہے شافعی ہو, چاہے مالکی ہو, چاہے حنبلی ہو یا ظاہری ہو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اور جن کو جو ہے اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ بھی ایک مسلک تسلیم کیا جاتا تھا, آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے. سب نمازیں صحیح ہیں, سنت کے مطابق ہیں. یہ جو بات علماء اسلام, علماء حق نے جو کہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو دین اسلام کا علم بلند کرنے والے, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے, اقامت دین اور اظہار دین حق کا کام کرنے والے علماء سب کو لے کر کے یہ کہ امت میں اتفاق ڈال رہے تھے, اختلاف نہیں ڈال رہے تھے. ڈالنے والے ہر زمانے میں اختلاف ڈالتے رہتے ہیں, لیکن شر اور فتنہ کسی دور میں کوئی رہتا ہے, کسی دور میں کوئی رہتا ہے. تو آج یہ فتنہ بہت بڑا ابھرا ہے. تو یہ جو علماء حق کا جو کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ ظرفی تھی کہ سب کو ایک مسلک سمجھ کر کے, سب کی نماز سنت کے موافق سمجھ کر جو آگے بڑھ رہے تھے اور امت کو ایک عظیم مقصد کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ جب پیدا ہوئے اور فتنہ ڈالا اور امت میں پھوٹ ڈالا, تو اب اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں, بتائیے. کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ چلیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب بول رہے تو ہم چلیے خاموش رہ جائیں. لیکن اظہار دین حق کا ایک فریضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ راستے پر چلتے وقت جب کوئی کانٹا سامنے آتا ہے تو اسے ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم کو یہ مسائل چھیڑنے پڑے, ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہم کو اس بات پر شرح صدر ہے کہ جو حنفی مسلک کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے, شافی مسلک کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے, حنبلی مسلک کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے, مالکی مسلک کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے, اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے. ہاں یہ ہمارا ظرف ہے, ہم وہاں ہے, اور ہم کتمان حق ہمارے پاس نہیں ہے, کتمان علم نہیں ہے. ہم ان کی بھی کتابیں پڑھے ہیں, آپ کی بھی کتابیں پڑھے ہیں, سارے لوگوں کی کتابیں پڑھ کر کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہیں جو بالکل نعوذ باللہ من ذالک کہ کسی کی تحقیر کریں تو بہت بری طرح تحقیر کریں, یا کسی کی تعظیم کریں تو حد سے زیادہ تعظیم کریں. لیکن بات یاد رکھیے, ان کے اختلافات, افتراق, امت میں پھوٹ ڈالنا اور امت کو عظیم مقصد سے پیچھے ہٹانا اور کسی کی شخصیت کو داغدار کرنا اور فتنہ پھیلانا, کتمان علم اور کتمان حق کرنا, یہ بالکل حرام ہے. یہ یہود کی صفات ہے. ولا تکتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. حق کو باطل سے مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ, تم جانتے ہو. اور جن مسائل کو آپ اٹھا رہے ہیں وہ مسائل کی حیثیت بھی کیا ہے؟ کیا فرائض کی حیثیت ہے؟ کیا واجبات کی حیثیت ہے؟ کیا سنت مؤکدہ کی حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں. تو بہرحال افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اسلام کی دعوت دینے والے لوگ بہت کم ہیں, اور پہلے تو اسلام کی دعوت دینے والے لوگ کم, اور صحیح شعور کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے والے اور کم, اور محدود کام کو اسلام سمجھنے والے بہت زیادہ.
جماعت کی دعوت دینے والے بہت زیادہ، اپنے مکتب فکر کی دعوت دینے والے بہت زیادہ، اپنے مسلک کی دعوت دینے والے بہت زیادہ. اور ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹ دیجیے. جب کلام پاک نازل ہوا پورے انسان دو حصوں میں تقسیم تھے، اور یہی تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے. هو الذی خلقکم فمنکم مومن ومنکم کافر. بعض مومن بعض کافر، جو ایمان لایا وہ مومن، جو ایمان نہیں لایا وہ کافر. جب کلام پاک اترا تو انسانیت دو حصوں میں تقسیم تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس وقت بھی دو حصوں میں تقسیم تھی. کبھی یہ نہیں تھا، کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ حق ختم ہو گیا ہو. حق ہر زمانے میں رہا ہے، کسی زمانے میں مغلوب، کسی زمانے میں غالب. تو بہرحال قرآن جب اترا تو امت دو حصوں میں، پورا عالم انسانیت دو حصوں کے اندر تک تھا. کیا کیا؟ مومن اور کافر. یہ اور بات ہے، کچھ لوگ ایمان کو اوپر سے ظاہر کرتے تھے، دل میں چھپائے ہوئے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. قرآن ان کو بھی کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو امت مسلمہ دو حصوں میں، مطلب ساری انسانیت دو حصوں میں تھی، مومن اور کافر. ایک زمانہ گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے بعد امت دو حصوں میں اور تقسیم ہو گئی. یعنی امت مسلم، پہلے انسانیت دو حصوں میں تھی، مومن کافر. جو قرآن کو مانا، نبی کو مانا، وہ مومن ہوا، جو نہیں مانا وہ کافر ہوا. پھر بعد میں دو حصوں میں پھر خود مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. خود مسلمان آپس میں دو حصوں کے اندر بٹ گئے. ذرا بات جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے ذرا اور توجہ سے غور کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مومن اور کافر تھے. خلفاء راشدین کے زمانے میں مومن اور کافر تھے، اور مگر آپس میں ایمان والوں کے درمیان پھوٹ نہیں تھا، اختلاف رائے تھا، مگر اس کی حیثیت ایسی تھی نہیں کہ دین و مسلک کی بنیاد ہو. لیکن خلفاء راشدین کے بعد امت دو حصوں میں بٹ گئی. کیا؟ سنی اور شیعہ. ایک کو سنی کہتے ہیں، ایک کو شیعہ کہتے ہیں. کتنے میں بٹ گئی؟ دو حصوں میں، سنی میں اور شیعہ میں. امت مسلمہ کا ایک طبقہ اپنے آپ کو سنی کہلانے نہ پسند نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ شیعہ، جس کے معنی گروہ کے آتے ہیں باعتبار لغت. بعد میں ایک مستقل فرقہ بن گیا، اور آج بھی سنی شیعہ، سنی شیعہ. تو امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ گئی، سنی اور شیعہ میں. اس کے بعد الگ الگ فرقے پیدا ہوئے. آج کے دور میں ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج کے دور میں ناقص علم کی بنیاد پر لوگوں نے یہ رائے قائم کیا، اور یہ رائے حالانکہ ان کی صحیح نہیں ہے، کہ چاروں اماموں نے امت کو گمراہ کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اور جب کوئی مسلک اپنی جماعت کو حق سمجھتا ہے اور حق کو اپنے اندر ہی منحصر سمجھتا ہے، منحصر کا مطلب سامنے والے کو بالکل غلط سمجھے، تو تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کے بھی جھگڑے ہوئے ہیں.
ایسے ایسے واقعات ہیں ہم ان کو بیان کرنا بھی نہیں چاہتے. تو امت بعد میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں بٹی. حالانکہ ائمہ کرام کی غلطی نہیں تھی، بعد والوں کی جہالت کی بنیاد پر غلطی تھی. تو بعد میں امت مسلمہ مسلک کے اندر تقسیم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ امت جو ہے سلسلوں میں بٹ گئی. چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی. پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ امت جو جماعتوں کے اندر بڑھ گئی. تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، مسلک اہل حدیث، علماء دیوبند، پھر دیوبندی، بریلوی، پھر بریلوی میں الگ الگ مکاتب فکر. دیوبندی بریلی میں تقسیم ہو گئی. تو جماعتوں میں بٹ گئی، سلسلوں میں بٹ گئی، مکاتب فکر میں بٹی امت. اور کہاں کہاں بٹے گی، یہ ہم پوچھتے ہیں. یہ دشمن اسلام یہود کی یہ بہت بڑی چال ہے دوستو کہ امت کو آپس میں بانٹ دیا جائے. کئی فرقے ہیں، فرقہ بندی ہے کئی، اور کئی ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جو ہم نے 18ویں نشست میں یہ شعر پیش کیا تھا. تو اس لیے اظہار دین حق کے فریضے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چند باتوں کو بیان کیا جائے. ویسے دیکھیے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بیان سے اختلافات پوری طرح ختم ہی ہو جائیں گے. کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا وہ یہ ہے کہ میری امت میں اتفاق رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی. لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد کی دعوت دی. اور امت محمدیہ کو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے کا حکم ہے. اتفاق و اتحاد کا مطلب ہمارا یہ ہے، اختلاف ہو جائے اس سے ہمیں انکار نہیں، مگر اختلاف اگر مخالفت کی شکل اختیار کرے یا افتراق کی شکل اختیار کرے، فرقہ بندی کی شکل اختیار کرے، گروہ بندی کی شکل اختیار کرے، اور حق کو اپنے گروہ کے اندر منحصر سمجھے، سامنے والے کو باطل سمجھے، جبکہ سب ایمان کی بنیاد پر ہیں، سب ایمان مجمل کو مانتے ہیں، سب ایمان مفصل کو مانتے ہیں. ایمان مفصل جو 7 چیزیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عقائد کو سب مان رہے ہیں. اللہ پر سب کا ایمان ہے، رسول پر سب کا ایمان ہے، کتابوں پر سب کا ایمان ہے، آخرت پر سب کا ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر سب کا ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر سب کا ایمان ہے، فرشتوں پر سب کا ایمان ہے. ایمانیات کی بنیاد پر جب سب کے سب متفق ہیں، اتفاق سب کے اندر ہے، سب مومن مسلم ہیں. اختلاف کہیں مکاتب فکر کا ہو سکتا ہے، مسلک کا ہو سکتا ہے، رائے کا ہو سکتا ہے، طریقہ کار کا ہو سکتا ہے. اس کو مخالفت کی شکل میں ڈھالنا اسلام اس کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ یعنی کسی کو یہ الزام ہے کہ ہم بڑی میجارٹی ہیں، ہمارے ہاتھ میں بڑی قوم ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، ہمارے ہاتھ میں قیادت ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے؟ اس وجہ سے ان کو اختلاف ڈالنے میں مزہ آتا ہے، یا جس طبقے کی وہ قیادت کرتے ہیں اس طبقے میں جہالت اگر ہے، اس جہالت کو دور کرنے کی ان کو کبھی فکر نہیں ہوتی. اگر کبھی بول بھی دیا حق، دیکھیے ایک آدمی
نہیں انل منکر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اگر زبان سے بولتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا بھی ہے جس کو یہ زعم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قیادت ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس جماعت کی رہنمائی کرنے والے علماء اپنی کرسی کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے حق نہیں بولتے، اور وہ جماعت کی حکومت علماء پر ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے۔ ایمانیات کی بنیاد پر جب ہم سب ایک ہیں اور عقائد کے مسئلے میں جب ہم سب ایک ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر لکھوائی ہے کتاب، جو عقائد پر مشتمل ہے، اور اس کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، شرح فقہ اکبر۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اس میں عقائد میں تو کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، چاروں امام مالکی، شافعی، حنبلی ہو یا حنفی ہو، کسی امام کا عقائد میں اختلاف نہیں۔ آج ہم عقائد میں بھی اختلاف ڈال دیے اور مسلک کو عقائد کی شکل اختیار کیا، جماعت کے طریقہ کار کو بھی عقائد کی شکل اختیار کیا۔ شیعہ سے ہمارا اختلاف ہے، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کیا کہ بھئی انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ اور شیعہ لوگ اپنے امام کو معصوم سمجھتے ہیں، ہم ان کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر کوئی آدمی، یعنی اہل سنت والجماعت سے میری مراد جو رسول اور صحابہ کے طرز پر چلنے والی جماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کو آج کوئی اگر اپنے منہ میاں مٹھو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ نبی اور صحابہ کے طرز پر چلنے والی جماعت۔ یہ تعریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، علماء سلف و خلف نے یہی تعریف کی ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے اگر کوئی آدمی جس کے عقائد پورے صحیح ہوں، اگر وہ اپنے اکابر کی کوئی غلطی کو حدود ادب میں رہ کر غلطی بیان کرے، کیا آپ اسے برداشت کر لیں گے؟ کیا آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں؟ ایسی مخالفت ہوتی ہے مولانا، ایسی مخالفت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہ کیا اس بیچارے نے کسی نبی کی نعوذ باللہ توہین کی، پھر کیوں شیعہ کو کہتے ہو کہ بھائی وہ ائمہ کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے؟ ہمارے اندر بھی تو یہ چیز ہے، ہم اپنے اکابر کی غلطی کو اگر شریعت میں، اگر حدود ادب میں رہ کر کوئی آدمی غلط بولتا ہے تو بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایسی مخالفت کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ وہ ایک پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے اندر جو ذہنیت ہے یہ بہت غلط ذہنیت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختلافات رہیں لیکن مخالفت نہ ہو، یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ہم آپ کے سامنے نقل کر چکے ہیں کہ دین کے کام کرنے کے لیے مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں، وہ کوئی مضر نہیں ہے، لیکن فرقہ ہونا یہ مضر ہے۔ فرقہ ہونے کے لیے یہی ہے کہ امت اپنی جماعت کو حق کے اندر سمجھے اور حق اپنے ہی گروپ کے اندر سمجھے۔ بہرحال تو اس لیے ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ اظہار دین حق کا فریضہ بیان کرنے کے لیے موجودہ فتنوں کی بھی تھوڑی نشاندہی کریں، تاکہ کم سے کم لوگ موجودہ فتنوں سے بچیں۔ یہ ہماری مراد ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا اور بھی چلتا رہے گا، اور
اس جہاں تک ہو سکے اس موضوع سے ہم کو جہاں تک ہو سکے اس موضوع کو مختصر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے لانا ضروری ہے تاکہ موجودہ فتنوں سے آپ کی حفاظت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔